اپنا مال اس کام کے لیے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے. حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے حاجیوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا توحید کے برابر سمجھ لیا ہے. نو, جب اللہ ہی کو نہ مانا تو اس کے نام کی صدقہ خیرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک خدا کو اس طرح نہ مانا جیسا کہ ماننے کا حق ہے. کہ جو اہل ایمان ہے اور جو ایمان کی روش پہ چلنے والے ہیں ان کی کمپنی بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور جو باغی ہیں ان کی کمپنی باغی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے باغی. یہ نیچرل چیز ہے کہ وہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ بھی اس نے بڑے اچھے تعلقات بنا کے رکھے ہوئے ہیں, اور دیندار لوگوں میں بھی بڑا اس کا مرتبہ ہے. تو سمجھ لیں یہ منافق اعظم ہے. یہ سمپل کہ کسی پیغمبر سے تو یہ کام نہ ہو سکے کہ اللہ کے باغی اور اللہ کے ماننے والے اس پہ اکٹھے ہوں, اور یہ کوئی اتنا بڑا کوئی تورم خان ہے کہ اس نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر لی ہے کہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے دوست دونوں ہی اسے محبوب رکھے ہوئے ہیں. دنیا میں صرف منافق ایسا ہوتا ہے جس سے سارے خوش ہوں. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اس کام کے لیے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیسہ جو ہے نا وہ مخالف پارٹی کو بھی خرچ کرنا پڑ رہا ہے, صرف دیندار لوگوں کو نہیں, بے دینوں کو بھی پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے, اور وہ خرچ کرتے ہیں کسی طریقے سے لوگوں کو روک دیں دین سے. تو مجھے بتائیں آج کل جو آپ کے دین کے کسٹوڈین ہیں یہ پیسہ کس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ یہ بھی اسی کام کے لیے کر رہے ہیں. اتنی محنت سے 25-30 ہزار روپیہ دے کے آپ مولوی بلواتے ہیں تقریر کرنے کے لیے. تقریر وہ یہ کر کے جاتا ہے کہ فقہ حنفی ٹھیک ہے قرآن و حدیث غلط ہے. ٹوٹل اس کی تقریر یہ ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ بول کے تو نہیں کہے گا ورنہ تو سروائیول ہی نہیں اس کی, لیکن وہ پوری کی پورے یہ معاملات کر رہا ہوتا ہے. کوئی آیت, کوئی حدیث, کوئی ریفرنس نہیں بیان کرے گا, اور اپنے پیسے بھی پورے لے کے چلا جائے گا. کسٹوڈین بنے ہوئے. تو دین کے اوپر, اپنی بے دینی کے اوپر خرچ سارے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ بھی مال خرچ کرتے ہیں لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا, اور یہ اس طرح آندہ بھی خرچ کرتے رہیں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ, اور پھر اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ یہ سارا مال بھی ان کا گیا اور قیامت والے دن یہ حسرت بن جائے گا. اتنا خرچہ کیا ہم نے. اور وہ قرآن میں آتا ہے نا, حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے حاجیوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا توحید کے برابر سمجھ لیا ہے. نو, جب اللہ ہی کو نہ مانا تو اس کے نام کی صدقہ خیرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک خدا کو اس طرح نہ مانا جیسا کہ ماننے کا حق ہے. تو اللہ تمہارا یہ حسرت بن جائے گا ان کا مال. ثم یغلبون, اور پھر یہ مغلوب بھی ہو جائیں گے. دنیا میں اللہ نے پھر مغلوب کر بھی دیا اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, اور جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں ان سب کے سب لوگوں کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ تعالی ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. یعنی جو دنیا میں یہ کشاکش ہے نا حق اور باطل کی تمیز, اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اہل حق ایک طرف اور اہل باطل دوسری طرف ہو جاتے ہیں. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ, اور سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر اکٹھا کر دے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا, ان سب کے سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دے, بعض خبیثوں کو بعض کے ساتھ. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ, اور پھر سب کو جہنم میں اکٹھا کر کے ڈالے. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے. اچھا, دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو اہل ایمان ہیں اور جو ایمان کی روش پہ چلنے والے ہیں ان کی کمپنی بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور جو باغی ہیں ان کی کمپنی باغی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے باغی. یہ نیچرل چیز ہے, نیور. اور اگر یہ کسی بندے کے اندر کوئی ایگزسٹ کیے ہوئے ہیں نام لیے بغیر کہ وہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ بھی اس نے بڑے اچھے تعلقات بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور دیندار لوگوں میں بھی بڑا اس کا مرتبہ ہے, تو سمجھ لیں یہ منافق اعظم ہے. یہ سمپل
وہ بظاہر تو عالم دین ہے، دینی پیشوا ہے، لیکن وہ ساری پارٹیوں کو جو خوش کیے ہوئے ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی پیغمبر سے تو یہ کام نہ ہو سکے کہ اللہ کے باغی اور اللہ کے ماننے والے اس پہ اکٹھے ہوں، اور یہ کوئی اتنا بڑا کوئی تورم خان ہے کہ اس نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر لی ہے کہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے دوست دونوں ہی اسے محبوب رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں صرف منافق ایسا ہوتا ہے جس سے سارے خوش ہوں، پیغمبر سے بھی سارے خوش ہوتے ہیں۔ کتنا مشکل وقت پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں دیکھا ہے، تو کیا ان میں کوئی عیب ہوتا ہے؟ لوگ ان کو گالیاں نہیں نکالتے، ان کے قتل کے فتوے نہیں جاری کرتے، ان کی بیویوں کے اوپر تہمت نہیں لگاتے؟ کس کس تکلیف سے پیغمبروں کو گزرنا پڑتا ہے، کئی تو پیغمبر شہید بھی ہوئے ہیں۔ تو کیا ان کی تعلیمات میں کوئی خرابی تھی؟ ان کے بتانے کے انداز میں کوئی فرق رہ گیا تھا؟ یا ان کے اندر کمپیٹنسی کا کوئی لیول نہیں تھا جو آج کے علماء کے اندر موجود ہے، کہ وہ ظہر کی نماز ایک پولیٹیکل لیڈر کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، عصر کی نماز اس کے مخالف لیڈر کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور عشاء کی نماز میں ایک تیسرے لیڈر کے گھر جا کے اس کی مسجد میں دعائیں خیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ساروں کو خوش کیا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ وہ پھر اس دین کے راستے کے اوپر نہیں ہے، وہ کمپرومائز کیے ہوئے ہیں۔ قل للذین کفروا، اے نبی کافروں سے فرما دو، ان ینتہوا، اگر اب بھی تم باز آ جاؤ، یغفر لہم ما قد سلف، اللہ تعالیٰ پچھلا سارا سب کچھ کھاتا معاف کر دے۔